نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. جی آیت نمبر 26 تک ہم نے کل لاسٹ ویک میں کر لیا تھا، اور اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی ریویو اس کا کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں بتایا. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ تمہارے بارے میں چیزوں کو تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے جو نور ہے، کتاب مبین ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے سلامتی کی راستے کھولتا ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اس کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کو اور کائنات کی ہر چیز کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پھر یہود و نصارہ جو خود کو اللہ کا بہت چہیتا کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بہت مقربین میں سے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلیت بتائی کہ اللہ پھر تم کو عذاب کیوں دیتا ہے، تم بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہو، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے دے اور اللہ تعالیٰ جس کی بھی چاہے پکڑ کر لے، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے. تو ان کا یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ٹھیک کر دیا. پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے وہ ہمارا رسول ہے، ایک فترہ رسل کے بعد تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، اور وہ خوشخبری دینے والا ہے، ڈرانے والا ہے، اور اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے کہ جس کو نبی بنا کے بھیج دے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تو بہت ساری نعمتیں کی ہیں، تمہیں بادشاہت بھی عطا کی اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں کسی کو نہیں ملا تھا، تو اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جہاں پہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا تھا کہ داخل ہو جاؤ. فلسطین کا جو سارا علاقہ تھا وہاں پہ جہاد کرو، تو تمہارے لیے وہ سرزمین جو ہے وہ لکھتی جائے گی اور تم وہاں پہ کامیاب ہوگی. لیکن انہوں نے جو ہے بزدلی دکھائی، اور جب ان کو پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک قوم ممالکہ ہے جو بہت جنگجو اور زبردست قوم ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں پہ جا کے نہیں لڑیں گے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بہت بد اخلاقی سے جواب دیا کہ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، جا کے جہاد کرو، جب وہ قوم وہاں سے چلی جائے گی تو پھر ہم وہاں پہ جائیں گے. تو اس میں بیچ میں جو دو لوگ تھے کالب اور یوشع بن نون، انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ تم اللہ پہ بھروسہ کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے اس چیز سے بالکل انکار کیا اور کہا کہ ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جو نافرمانی اور سرکشی کا مظاہرہ کیا اس کی وجہ سے پھر ان کے اوپر یہی سزا لکھ دی گئی کہ وہ اب اسی صحرا میں پھرتے رہیں گے اور ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا، اور وہ پھر 40 سال تک وہیں پر سرگرداں رہے. اور اس کے بعد پھر ایک نئی نسل پل کر جوان ہوئی، اور انہوں نے جو ہے پھر جا کے جہاد کیا اور اپنی جگہ پہ وہ داخل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ پھر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے کہا کہ میری اور میری قوم کے درمیان اب دوری ڈال دے، کیونکہ میرے اب یعنی ایک ان کا بے بسی کا اظہار تھا اور اعلان برات بھی تھا اپنی قوم سے کہ ان کے ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، ہمیں ان میں نہ شامل کرنا، کیونکہ وہ اتنے زیادہ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ مایوس ہو گئے قوم کی حرکتوں سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کہا کہ تم ایک فاسق قوم کے لیے پریشان نہ ہو یا اس پہ افسوس نہ کرو، اور ان کے لیے اب یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اسی طرح مارے مارے پھرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے کیا تھا آیت نمبر 26 تک. ابھی اس سے آگے ہم کرتے ہیں آیت نمبر 27. جس جی
آیت نمبر 27 پڑھیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی حق کے ساتھ سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا کہ اللہ تو متقیوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے. وَاتْلُو اور پڑھ سنائیے. ستلا یتلو تلاوت ہوتا ہے نا، اس کے لیے یعنی پڑھ سنانا، تا لام اور واو. ٹھیک ہے. علیہم علا اور ہم سے اوپر ان کے، نبا نون با اور حمزہ خبر کے لیے آتا ہے. اور کون سی خبر کے لیے آتا ہے؟ کسی اہم یا بڑی یا خاص خبر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. ابنئی جو ہے یہ 2 بیٹوں یعنی ابن جو ہوتا ہے نا بیٹا، اس کا تثنیہ کا صیغہ ہے ابنئی. ٹھیک ہے. اور اس سے یہ ابنئی بن گیا. یعنی نون جو ہے وہ نہیں ہے اینڈ پہ. آدم کے، بالحقی ساتھ حق کے، از جب، قربا ان دونوں نے قربانی کی. قاف را اور با اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اور قربا ان دونوں نے قربانی کی. ٹھیک ہے. یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے. قربانن ایک قربانی. فتقبلا قربانن ایک قربانی یا قربانی کرنا. فتقبلا تو قبول کر لی گئی. تقبل ہوتا ہے نا قبول کر لیا جانا. ویسے روٹ پر تو قاف با لام ہے، لیکن تقبل جو ہے وہ باب تفعل میں باب کی تا اس میں شروع میں آ جاتی ہے. جو ہے اس کا مطلب تو یا پھر قبول کر لی گئی یا تو قبول کر لی گئی. من سے احدہما ان دونوں میں، یعنی ان دونوں میں سے قبول کر لی گئی ایک کی. احد ایک کے لیے آتا ہے. وَلَمْ اور نہ یتقبل قبول کی گئی من الآخر دوسرے کی. یہ خا پہ زبر ہے نا تو اس کا مطلب ہے آخر. اگر خا کے نیچے زیر ہو آخر تو اس کا مطلب ہوگا آخری. ٹھیک ہے. تو من الآخر دوسرے کی. قالا کہا، لأقتلنک البتہ میں ضرور قتل کر دوں گا تجھ کو. البتہ، اقتلنک اقتلنا میں حمزہ جو شروع میں آ رہا ہے الف وہ میں کے لیے آ رہا ہے آتائن والا. کاف تا لام قتل کرنا اور نون شد جو ہے وہ ضرور کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. میں ضرور کروں گا تم کو. تو 2 تاکیدی الفاظ کے ساتھ اس میں بات ہے، ل بھی اور نون مشدد بھی، کہ میں ضرور قتل کر دوں گا تجھ کو. قولا کہا، انما بے شک، یتقبل وہ قبول کرتا ہے. کون قبول کرتا ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ. اس میں یہ جو ہے وہ والا آتا ہے والا وہ کے معنوں میں. اللہ اللہ تعالیٰ، من المتقین متقیوں سے، تقوی والوں سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے بات تو چل رہی تھی بنی اسرائیل کی، اور ایک دم سے بیچ میں قصہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے 2 بیٹوں کا آ گیا. قصہ آپ سب نے سنا ہی ہوگا. تو اب بظاہر تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ ایک دم جیسے کوئی ربط جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یعنی کوئی پہلے ایک اور بات چل رہی تھی، ایک دم سے اتنے پرانا قصہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کے بیٹوں کا قصہ یہاں پہ کیوں آ گیا. لیکن اصل میں یہ قصہ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے کیونکہ پیچھے جو بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے اور ان کی جو حرکتیں ان پہ ان کو وارن کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کیا غلط کر رہے ہیں. اور ان کے اندر بھی جو ایک حسد اور ایک بغض آ گیا تھا نا بنی اسماعیل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی وجہ سے، یا نبی آخری جو ہے ان کا بنی اسماعیل میں مبعوث کیا جانا، یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. اور وہ اتنا حسد اور بغض کا شکار ہو گئے تھے اور اتنی سرکشی میں چلے گئے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود بھی ان کے اوپر ایمان نہیں لا رہے تھے. اور اتنا زیادہ حسد تھا کہ ان کی بھی جان کے در پہ ہوئے تھے، قتل کرنا چاہ رہے تھے ان کو بھی. ٹھیک ہے. اور یہ اسی طرح کا معاملہ تھا جیسا کہ معاملہ ان آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے انہوں نے کیا، ان میں سے ایک نے کیا تھا دوسرے کے ساتھ، حسد کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنے حسد کی وجہ سے نبی کو پہچان لینے کے باوجود، بہت اچھی طرح سے پہچان گئے تھے کہ نبی یہی ہے لیکن نہیں مان رہے تھے، اور
کہتے یہ خود کو اللہ کے چہیتے اور اللہ کے مقربین کہتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان میں حسد اور بغض اور اتنا تھا، اور باطل عقائد ان کے اتنے زیادہ ہو چکے تھے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ قصہ باقی لوگوں کو بھی، ہم سب کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کو اسپیسیفکلی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ حرکت مطلب تم کر رہے ہو تو جو انجام اس کا ہوگا وہی تم لوگوں کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح کی تسلی کہ یہ جو حسد ان لوگوں میں ہے جس کی وجہ سے یہ اتنے انتہائی اقدام اٹھا رہے ہیں، یہ اس سے پہلے بھی ہوتا آیا ہے، اور بنی آدم نے جو ہے وہ یہ چیز پہلے بھی دیکھی ہے، حسد اور اس کا انجام اور اس کے ذریعے سے جو کوئی ایک بہت غلط یا انتہائی اقدام انسان اٹھا لیتا ہے. تو اس وجہ سے یہ یہاں پہ قصہ بتایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو پڑھ سنائیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، کیا پڑھ کے سنائیے؟ وہ خبر، وہ اہم بات ابنی آدمہ، حضرت آدم کے دو بیٹوں کی. یہ دو بیٹے جن کا نام جو ہے وہ قابیل اور حابیل بتایا جاتا ہے، اور پھر ساتھ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے بالحق کی، ساتھ حق کے. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی بات بتاتے ہیں قرآن مجید میں، چاہے وہ کتنی بھی پرانی لوگوں کی یا قوم کی ہو، وہ بالکل حق بات ہوتی ہے، وہ بالکل سچا قصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی عموماً دنیا میں تو جو قصہ کہانیاں ہوتی ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سچ کم ہی ہوتا ہے، جھوٹ پر ہی مبنی ہوتا ہے، یا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فرضی کہانیاں ہوتی ہیں جس طرح آپ کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں، یا ٹی وی وغیرہ پہ ڈراماز وغیرہ جو ہیں اس میں عموماً تو وہ یا تو کوئی بنائی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں، یا اگر کوئی زندگی کے سچے واقعات پر ہوتی بھی ہیں تو بھی ان میں سے بہت سی چیزیں خود سے ایڈ کر لی جاتی ہیں کہ ذرا ان کا مقصد تو ایک انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے نا. لیکن قرآن مجید میں جو کہانیاں بتائی جاتی ہیں وہ سب حق پر مبنی ہوتی ہیں، یا قصہ سنایا جاتا ہے کسی قوم کا، وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ بالکل حق پر مبنی سچی بات ہوتی ہے، اور اس میں کوئی بات خود سے کوئی ایڈڈ نہیں ہوتی. تو اس لیے اس چیز کی بھی ساتھ گواہی دی گئی کہ یہ واقعہ بالکل سچ ہے جو تمہیں بتایا جا رہا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ، کیونکہ یہ قرآن مجید میں جو قصہ سنایا جاتا ہے اس کا مقصد کوئی انٹرٹینمنٹ، تفریح وغیرہ تو نہیں ہوتی، وہ تو سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے، عبرت دلانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. تو اس لیے یہ فرمایا کہ ان کو حق کے ساتھ، یعنی بالکل سچا واقعہ جو ایک ہے وہ ان کو پڑھ کے سناؤ تاکہ یہ بھی اس سے سیکھیں اور اپنے گناہوں کے اوپر نظر کریں. اور وہ واقعہ کیا تھا جو کہ اکثر یعنی مفسرین جو ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کو قلم بند کیا ہے. اس میں یہ آتا ہے کہ یہ اگر تھوڑی زیادہ بالکل اس ٹائم پہ جائیں جب کہ یعنی بالکل نسل انسانی کا آغاز ہوا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ نسل انسانی، اس کی افزائش ہوئی، انسانی نسل آگے چلی. تو اس میں جو روایات ملتی ہیں تو رات میں بھی، انجیل میں بھی، اور اکثر مفسرین نے ان کو لیا ہے کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک تو یہ کہ جوڑوں کی صورت میں بچے ہوتے تھے حضرت حوا علیہ السلام کو، اور یہ ہوتا تھا کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتا تھا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ دیا گیا تھا یا طے یہ پایا تھا طریقہ کار کہ ایک سیٹ میں جو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اس کا نکاح ہوگا اگلے سیٹ میں ہونے والے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے. یعنی پہلے سیٹ کا جو بیٹا ہے اس کی شادی دوسرے دفعہ میں ہونے والی بیٹی سے ہوگی، اور پہلے سیٹ کی جو بیٹی ہے اس کی دوسرے سیٹ میں ہونے والے بیٹے سے، اس طریقے سے. اب یہ چیز ہم لوگوں کو ظاہر بظاہر سن کے تو عجیب لگتی ہے، بعض لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ ظاہر ہے اس وقت انسانی نسل کی افزائش کے لیے، اس کو آگے چلانے کے لیے کوئی طریقہ تو آخر بنایا جانا تھا نا. ظاہر ہے دنیا میں بھی اس وقت دو ہی انسان تھے. تو یہ چیز جو ہے نا اس کے لیے، اور یہ طریقہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ قانون رکھا گیا. ٹھیک ہے. تو جو قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا جائے گا وہ تو ظاہر ہے ویلڈ ہی ہوگا. تو اس لیے یہ طریقہ رکھا گیا. اور اس میں پھر جو واقعہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک
دفعہ میں جو پیر ہوا اس میں قابیل اور اس کے ساتھ کوئی لڑکی تھی جو بہت خوبصورت تھی، اور دوسری دفعہ میں حابیل اور اس کے ساتھ کوئی جو لڑکی ہوئی جو کہ نارمل شکل و صورت کی تھی۔ اب قابیل کی شادی جو ہے اس لڑکی سے ہونا تھی جو کہ حابیل کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن اس کو وہ پسند نہیں تھی، تو جو اس کے ساتھ لڑکی ہوئی تھی وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، اور اس پہ اس نے اعتراض کیا۔ تو اپنے بلکہ جو بھائی تھا حابیل، اس کے ساتھ اس کو اس وجہ سے بہت زیادہ حسد ہو گیا، اور اس نے جو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام تھا یا ایک تقسیم تھی اللہ تعالیٰ کی، یا ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا تھا، اس پہ اس نے اعتراض کیا۔ حسد بیسیکلی یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تقسیم سے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انسان جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے اور اس کو نہیں مانتا، اور خود کو جو ہے وہ اپنی یعنی آپ کہہ لیں کہ جو ایک حسد کی جو ایک اس کے اندر ایک وہ خواہش چل رہی ہوتی ہے نا، اس پہ اتنا زیادہ وہ فوکس ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو دنیا کے قوانین ہے نا وہ میری مرضی کے مطابق ہونے چاہیے، اللہ کی تقسیم کو میں نہیں مانتا، اس پہ انکار کرتا۔ یہ انسان اس طرح کے لیول پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب اس نے یہ بات کہی تو روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو یہ کہا کہ اللہ کے سامنے قربانی پیش کرو، اور اگر تمہاری دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی بات جو ہے وہ مان لی جائے گی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ کار جو ہے نا وہ یہ ہوتا تھا کہ قربانی کر کے میدان میں کہیں پہ رکھ دیتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ کا گولا آتا تھا، اور وہ آ کے اس چیز کو جو بھی قربانی کر کے رکھی جاتی تھی اس کو جلا کر بھسم کر دیتا۔ یہ آپ نے سورۃ آل عمران میں پڑھا تھا کہ یہود جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے یہی مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں اس طرح کا کر کے دکھاؤ کہ قربانی رکھو اور آگ آئے اور اس کو کھا لے تو پھر ہم مان لیں گے کہ تم نبی ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نہیں ہوتا تھا، یہ تو اس زمانے کی بات تھی۔ تو بہرحال یہ طریقہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بیٹوں کو بتایا کہ تم یہ کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا طریقہ اس وقت سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی ہوتی ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے کوئی چیز خرچ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور ظاہر شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ کی راہ میں دے کر اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ ان کو بھی یہ سکھایا گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں اس طریقے سے قربانی دو تو تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان دونوں نے قربانی کی، اور اس میں پھر ڈیٹیلز یہ آتی ہیں کہ جو قابیل تھا یہ زراعت کے پیشے سے تھا، یعنی جس طرح کاشتکار وغیرہ ہوتے ہیں، اناج وغیرہ اگانا، اور حابیل جو ہے یہ جس طرح گلہ بانی جس کو کہتے ہیں نا، یعنی جانور وغیرہ رکھے ہوئے تھے اس میں۔ تو دونوں نے اپنی اپنی چیزوں کی قربانی کی۔ حابیل جو تھا یعنی جس کے ساتھ اس کو حسد ہو رہا تھا قابیل کو، حابیل جو تھا اس نے بہت اچھے تگڑے صحت مند سے جانور جو تھے وہ لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے، کیونکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو تھا حابیل بہت زیادہ نیک انسان تھا، بہت خیر تھی اس کے اندر، اور ایک دین کی جو صحیح تعلیمات ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ تھا۔ لیکن قابیل جو تھا وہ اس کے اندر ایسی خیر نہیں تھی، اس کے کردار میں ایسی بلندی نہیں تھی، اور لالچ اور طمع بھی تھا اور حسد بھی تھا۔ بہرحال اس نے یہ کیا کہ اس نے بہت یعنی جو ردی سا مال تھا نا اس کا بیکار تھا، وہ کافی سارا اکٹھا کر کے تو اس نے وہ قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ آسمان سے وہی جو طریقہ تھا کہ آگ کا گولا آتا تھا تو وہ حابیل کی قربان کی ہوئی چیزوں پر آیا، وہ چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئیں، اور یہ جو قابیل تھا اس کا سامان وہیں پہ سارا کا سارا پڑا رہ گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو اس سے اس کو اور زیادہ حسد ہوا، اور اس کا غصہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یعنی دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اپنی غلطی پر نظر کرتا، اپنی کوتاہیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا، یا اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتا کہ کیوں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، یا کیوں میری قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی بجائے اس نے کیا کیا کہ وہ اور زیادہ سرکشی پہ اتر آیا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک تو حسد،
پھر اس میں ضد اور اپنی بات پہ اڑنا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جب قربانی بھی اس نے کی تو وہ ردی مال سے کی، اور اس کے بعد جب قربانی قبول نہیں ہوئی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا، وہ بھائی کے جان کا درپے ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہی معاملہ بنی اسرائیل بھی کر رہے تھے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کے اوپر نظر کرتے کہ کیوں ان سے دنیا کی امامت لے لی گئی، کیوں ان سے نبوت لے کے تو بنی اسماعیل کو دی گئی، کیونکہ ان کے اندر اب ایسی اخلاقی برائیاں آ چکی تھیں، وہ لوگ دین سے اتنا دور جا چکے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں کی تھی، اور انہوں نے بالکل یعنی ایک خود ساختہ دین اپنا لیا تھا، خود ساختہ عقائد، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں انہوں نے ناقدری کی، کتاب میں رد و بدل کر دی، کتاب کے احکامات تبدیل کر دیے، اور دین کو انہوں نے کاروبار سا بنا کے رکھ دیا تھا. تو جب اتنی زیادہ سرکشی پہ کوئی اترے گا، اور وہ بھی حاملین کتاب کوئی قوم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے اس کو سزا تو ملے گی نا. تو بجائے سے کہ وہ اس پہ نظر کرتے کہ ہماری کوتاہی تھی یا ہمارے گناہ تھے جن کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، انہوں نے الٹا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد شروع کر دیا، اور ان کو مانتے نہیں تھے، حالانکہ بہت اچھی طرح سے پہچان چکے تھے، لیکن ان کی نبوت کا انکار کیا، اور دوسروں کو بھی غلط گائیڈ کرتے تھے. کبھی کہتے کہ یہ تو امیوں کے لیے ہی ہے نبی، کبھی کہتے کوئی مطالبہ کرتے یہ والا معجزہ دکھاؤ تو ہم مانیں گے، کبھی کچھ کہتے. تو حالانکہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقرار کرتے اور مان لیتے تو باقیوں کے لیے ماننا آسان ہو جاتا، کیونکہ یہ لوگ اس وقت ظاہر ہے ایک دین کے بارے میں آپ سمجھیں کہ لوگ انہی کی طرف دیکھتے تھے، جب بھی کچھ پوچھنا ہوتا تھا یا جب بھی کچھ ان کو دین کے لیے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، تو ایون مشرکین عرب بھی جو ہیں وہ یہود علماء کی طرف ہی دیکھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی ایسی ٹیچنگ تھی نہیں، تو ان کو یہی تھا کہ یہی لوگ ہیں جن سے ہم پوچھ سکتے ہیں. تو یہ جب آگے سے اس میں مزید شکوک و شبہات کریٹ کر دیتے تھے تو لوگ بھی پیچھے ہٹ جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہی چیز ان کے سمجھنے کی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. اچھا، تو اس نے یہی کہا کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گی. اس میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ اس کا ایک یعنی پکی، اور جس طرح ہوتا ہے نا بہت زیادہ تاکید کے ساتھ انسان بات کرتا ہے کہ تمہیں ضرور کروں گا، یعنی اس نے پورا تہیا کر لیا تھا کہ میں نے اس سے جان چھڑا لینی ہے اور اس کو جو ہے میں نے قتل کر دینا. تو آگے سے جو بھائی ہے حابیل جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ چیز بھی بہت زیادہ سمجھنے کی ہے کہ قربانی تو سبھی لوگ کر دیتے ہیں. اب اس دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ طریقہ قربانی کا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک جو طریقہ تھا، لیکن یہ ہے کہ قربانی ہر ایک کی قبول نہیں ہوتی. اب اس زمانے میں تو یہ طریقہ تھا کہ فوری فوری پتہ چل جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی نہیں، لیکن آج کل ظاہر ہمیں اس چیز کا پتہ تو نہیں چلتا، لیکن ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ ریزنز کون سی ہیں یا وہ طریقہ کون سا ہے جس کے تحت قربانی کی جائے گی تو قربانی جو ہے وہ قبول ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی ہونا. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو یہ کہ نیت خالص ہو انسان کی، بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ ایک تو نیت خالص ہو کہ صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، اس میں کوئی ریاکاری کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں پہ روب جمانے کے لیے یا لوگوں پر اپنی عمارت دکھانے کے لیے. عموماً لوگ جب ہمارے یہاں بھی جب یہ بقرعید آتی ہے تو لوگ قربانی کے لیے جو بڑے بڑے جانور لے کر آتے ہیں، اس میں پیچھے جو ایک سوچ ایک تھاٹ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو ارد گرد محلے کے لوگ ہیں ان کو پتا چلے کہ ہم تو بڑا مہنگا سا جانور لے کر آئے ہیں، یا ہم تو دو لے کر آئے ہیں، یا ہم نے تو فلاں جگہ سے بہت پیسے دے کے خریدا، اور ایسا ایسا. یہ چیز جو ہے نا اس قربانی کے سارے جذبے کو ختم کر دیتی. آپ نے لینا اچھا ہی جانور ہے، بہترین جانور لینا ہے، لیکن اس نیت سے لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ قربان کر رہا ہوں تو میرا یعنی بہترین چیز میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینی ہے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. جس طرح بھی ہم نے پچھلے ویک بھی پڑھا نا کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سلامتی کے راستے کھولتا ہے. تو جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں انہی کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو کہ اللہ کو خوش کرنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں. تو خالص نیت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جس چیز کی قربانی کی جا رہی ہے وہ چیز بھی اچھی ہونی چاہیے، ردی مال نہیں ہونا چاہیے کہ اب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو بیکار سی کوئی چیز دے دیں.
شوق کے ساتھ، دل کی لگن کے ساتھ بہترین چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ دیں، چاہے آپ عام صدقہ خیرات کر رہے ہیں یا چاہے آپ کوئی قربانی وغیرہ کریں، تو بہترین چیز دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ وہ چیز جس مال سے خریدی گئی ہے یا جو بھی مال ہے وہ حرام کا نہیں ہونا چاہیے، حلال کا ہونا چاہیے۔ یعنی چیز تو بہت اچھی خریدی اور چلے نیت بھی ٹھیک تھی، لیکن پیسہ ہی حرام کا تھا، وہ چیز ہی حرام تھی، تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح بے شک اگر پیسہ حلال کا تھا لیکن چیز جو ہے وہ ردی سی خرید لی، یا جو پیچھے نیت تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کے اوپر ذرا اپنا روب جما لیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ قربانی کی قبولیت میں پھر رکاوٹ بنتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، اللہ کا تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گوشت و خون کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کے اندر تقویٰ کتنا ہے۔ اور بیسیکلی تو یہ انسان کے اندر سے وہ جو ایک لالچ اور طمع ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ سکھایا گیا ہے، اور انسان کو یہ سکھانے کے لیے کہ کچھ بھی مال جو ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو اس میں سے جو بھی خرچ کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو یہی انسان کی ابدیت کا اظہار ہے اور یہی انسان کی عاجزی کا اظہار ہے کہ اللہ نے دی ہے، وہ یہی سوچ رکھے کہ میں اس میں سے خرچ کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے دی ہے، تو پھر اس کے اندر کوئی لالچ اور طمع بھی نہیں آئے گا۔ اور پھر جب اس کو یہ ہوگا کہ اللہ کے ہی دیے میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، تو پھر وہ بہترین چیز بھی خرچ کرے گا۔ یہ چیز ذہن میں رکھے نا کہ اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں جیسے میں، تو پھر انسان جو ہے وہ واقعی اچھی اور بہترین چیز دے گا، لیکن اس کے لیے اللہ کی محبت بھی ہونا ضروری ہے، اللہ کی کبریائی کا احساس ہونا ضروری ہے۔ جس طرح آپ کسی ایسے شخص جس سے آپ کو بہت محبت ہو، یا آپ اس کی کسی وجہ سے اس کی کوئی بڑائی آپ کے سامنے ہو، تو آپ اس کو بہت اچھی سے اچھی چیز دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو کوئی اور ایسی ہستی ہے ہی نہیں جس سے انسان کو محبت ہونا چاہیے، یا جس کی کبریائی سب سے زیادہ تو اللہ کی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے یا صدقہ خیرات دیتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر یہ بھی ایک چیز ہے کہ مطلب علماء اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم اپنی جو جیسا کوئی اولڈ چیزیں ہیں جن کو آپ ابھی یوز نہیں کرتے، کوئی کپڑے یا یہ وہ، کہ وہ آپ دے ہی نہیں سکتے بالکل، کیونکہ وہ بہت سی چیزیں ایسی گھروں میں ہو جاتی ہیں جو آپ کے لیے ایکسٹرا ہو جاتی ہیں، یا زائد الضرورت آپ ان کو کہہ لیں، تو آپ وہ دوسرے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو سکتی ہیں، تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں۔ مطلب یہ چیک کر لیں کہ کوئی پھٹے پرانے ردی اس ٹائپ کی چیزیں نہ ہوں، لیکن اگر کوئی یوز چیز بھی ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں جو کہ دوسرے کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو اٹھا کے پھینک دیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اپنی نیت خالص کرنے کے لیے اور اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے لیے اچھی اچھی چیز رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہوئے ہمیشہ انسان ردی یا بیکار چیز ہی دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ یہ ہونا چاہیے کہ حرام چیز کی قربانی ہونی چاہیے۔ تو اصل میں تو یہ انسان کے اندر دل کا تقویٰ ہوتا ہے نا، اور اتنے اتنے بڑے اللہ والے اور اللہ کے مقربین بھی جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے کام کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے، پتہ نہیں ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں، یا ان کو یہ فکر رہتی ہے، ان کو یہ احساس رہتا ہے، اور وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا کہ وہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل جب کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، اتنا عظیم کام کر رہے تھے، کعبہ کی تعمیر نو کر رہے تھے، اور اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ تو ہم سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو یعنی ہماری کیا حیثیت کہ ہم کوئی چیز، کوئی کام، کوئی صدقہ یا کوئی قربانی کریں اور اس کے بعد ایک سوچ یہ لے کے بیٹھ جائیں کہ بس جی میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہو گیا ہوں، کہ میں تو بڑا بڑا صدقہ خیرات یا قربانی کرتا ہوں، یا میری تو قربانی بس ضرور اللہ کے ہاں قبول ہوگی کیونکہ میں نے تو بڑا بہترین جانور جو ہے وہ لیا تھا۔ اللہ کا تقویٰ ہوگا، نیت خالص ہوگی، سچی ہوگی، اور شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اچھی چیز دی جائے گی، تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے فیکٹرز جو ہے نا یہ بھی شامل ہوتے ہیں اس میں، یہ ان کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو یہاں سے اس میں جو ہمیں سبق ملتے ہیں نا، یہ چیز
سمجھنے کی ہے اس میں کہ ہمیں جب اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو پھر کس لیول سے کرنا ہے. بہرحال ان کا جو ہے وہ معاملہ اور بگڑا اور اس نے جو قابیل تھا اس نے سیکھنے کی بجائے مزید دشمنی اپنے بھائی سے رکھ لی عداوت میں. اور اس نے کہا, اگلی آیت پڑھ رہی ہوں, لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا بھی تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. ام البتہ اگر, البتہ کے لیے ان جو ہے وہ اگر کے لیے آتا ہے. بسطہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ با سین اور توئیں ہے, اور آگے ت جو آ رہا ہے پوری جو تے آ رہی ہے یہ تم کے لیے آ رہا ہے. اگر بسط جو ہے اس کا بسطہ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا, اسپریڈ کرنا. بساط بچھانا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا, بے سین الف اور توئیں, تو یہ وہی والا ورڈ ہے. ٹھیک ہے, البتہ اگر پھیلایا تو نے, ٹھیک ہے, تاجو اب تم کے لیے آ رہا ہے. الیہ طرف میرے, الہ اور یہ سے مل کے بنا ہے, الہ طرف کے لیے آتا ہے چھوٹی, یہ میری کے لیے آتا ہے. ید کا, ید کہتے ہیں ہاتھ کو, اور کا تم کے لیے آتا ہے تمہارا ہاتھ. البتہ اگر تو نے پھیلایا میری طرف تمہارا ہاتھ, لِتَقْتُلَنِی تاکہ تو قتل کر دے مجھ کو. ٹھیک ہے, لام ذیلی تاکہ کے لیے, تم کے لیے, قاف تا لام قتل, اور نی جو ہے مجھ کو, تاکہ تو قتل کر دے مجھ کو, یعنی تم نے قتل کرنے کے لیے اگر میری طرف ہاتھ بڑھایا. ماں نہیں, انا میں, ماں جو ہے یہاں پہ ویسے تو ماں کا مطلب جو ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ اس کا مطلب نہیں ہے. نہیں انا میں, بی باسطن پھیلانے والا, یہاں پہ بازر بھی جو ہے والا کے معنوں میں آ جائے گا, روٹ وہی ہے, باسین تو وہی ورڈ ہے پھیلانا. یدیا اپنا ہاتھ, الیکا تیری طرف, الہ اور کا سے مل کے, لِأَقْتُلَكَ تاکہ میں قتل کر دوں تجھ کو. لام ذیلی تاکہ, حمزہ یعنی الف جو ہے میں کے لیے, قاف تا لام قتل کرنا, کا تجھ کو, کہ میں قتل کر دوں تجھ کو. انی بے شک میں, اخافو میں ڈرتا ہوں, عطین والا الف جو ہے نا میں کے معنوں میں خوف رکھتا ہوں, اللہ اللہ تعالیٰ کا, رب العالمین جو رب ہے تمام عالم کا. عالم عین لام میم سے ہوتا ہے, عین لام میم جو ہے وہ نشانی کے لیے آتا ہے, تو تمام جو عالم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو عالمین عالم کی جمع ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تمام عالم کا رب ہے, تمام جہانوں کا رب ہے. اچھا, اب وہ جو قابیل جو تھا جس کو حسد تھا اور جس کو دشمنی تھی, اس کی دشمنی اور حسد کا جذبہ اس حد تک بڑھ گیا کہ بجائے اس کے کہ قربانی قبول نہ ہونے پر وہ کوئی اپنی حالت ٹھیک کرنے کی طرف یا اپنے غلط رویے کی طرف نظر کرتا کہ میں اس کو ٹھیک کروں, اس نے یہ بہت زیادہ بڑھ کے یعنی بات کہہ دی اور دعویٰ کر دیا کہ غصے میں اس کو کہا حابیل کو کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا. لیکن آگے سے جو حابیل جو بھائی ہے وہ ایک بہت متقی شخص ہے, نیک شخص ہے, اور اس کے تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اگر یہ ارادہ کر بھی بیٹھے ہو, لیکن میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کہ میں تمہیں قتل کروں گا. یعنی تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے بھی تو بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. یہاں پہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ کسی کو نہیں ہو جانی چاہیے کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھی تم مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہو تو میں بھی آگے حاضر ہو جاؤں گا کہ ہاں جی تم مجھے قتل کر لو. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اگر کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے تو آپ نے اپنا دفاع ہی نہیں کرنا. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اپنا آپ اٹھا کے اس کے آگے پیش کر دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جی کہ جی ایک گال آگے ہے تو دوسری آگے کر دو, یا یہ کہ جی تم مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہو تو ہاں میں اپنا آپ پیش کر دیتا ہوں. یہ چیز نہیں ہے, اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ مطلب جو ہے نا وہ جو ارادہ قتل ہے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ
یقیناً وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس نے کچھ کرنا ہی تھا، اور یقیناً اس نے کچھ کیا بھی ہوگا، لیکن اس کا ارادہ جو تھا یا نیت جو تھی وہ صرف اپنے بچاؤ کی تھی، اس کا ارادہ یا اس کی نیت بھائی کو قتل کرنے کی نہیں تھی ہرگز۔ یہ بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے۔ یعنی اگر کوئی برا کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں حسد بھی ہے اور وہ آپ کے ساتھ دشمنی بھی کر رہا ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ اس حسد یا دشمنی میں آگے جا کے اگر کچھ بہت برا کرتا ہے تو اس کا انجام برا ہوگا، یعنی آپ کو یہ تھاٹ ہے کہ آخرت آنی ہے اور آخرت کے لحاظ سے جو کچھ سمجھا ہوا ہے، تو آپ نے ویسا برا کرنے سے رکنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ وہ چیز، یعنی وہ جو اس کا ایک انتہائی قدم تھا یا ایک انتہائی لیول پہ وہ پہنچ گیا تھا، اس کو وہ بتا رہا ہے کہ میں اس انتہائی لیول تک نہیں پہنچوں گا، یا میں اس حد تک نہیں گروں گا جس حد تک تم گر گئے ہو، میں اپنا ہاتھ قتل کے لیے تمہارے آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں نہیں بڑھاؤں گا، اس کی بھی ریزن اس نے آگے بتا دی کہ میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہوں، یعنی میں متقی ہوں، میرے میں اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ سے پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی اس جہان میں بھی اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، اور جب اگلے جہان میں میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی حاکمیت اور اسی کی ملکیت ہوگی۔ تو مجھے تو اس چیز کا ڈر ہے کہ میں وہاں جا کے کیا منہ دکھاؤں گا، یا میں کیا کس طریقے سے پھر اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی جو تعلیمات دی تھی وہ وہی تھی کہ اللہ کا تقوی رکھنا ہے، اللہ سے خوف کھانا ہے، برے کاموں سے دور رہنا ہے، یا یہ جو بھی غلط جذبات ہیں ان سے بھی دور رہنا، یہی چیز یہاں پہ بھی پتہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کا تقوی ہی ہے جو انسانوں کو غلط کاموں سے روکتا ہے۔ وہی بات کہ یہ تقوی ہی وہ فورس ہے جو انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے اور نیک کاموں کی طرف لے کے جاتی ہے، یا سیدھے راستے پہ چلنے کی استقامت دیتی ہے۔ دل میں جب تقوی ہوتا ہے تو انسان صحیح اور غلط کی تمیز بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز اس میں سمجھنے کی ہے۔ اچھا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں، اس سے بھی بہت چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب دو لوگ تلوار لے کر ایک دوسرے کی قتل کی نیت سے لڑیں اور ایک قتل ہو جائے تو قاتل و مقتول دونوں ہی جہنمی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قاتل تو چلو ٹھیک ہے جہنمی ہوا، مقتول کیوں جہنمی ہو گیا، وہ تمہارا کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ بھی تو اس کے قتل کے در پہ تھا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیا تو وہ بھی اسی نیت سے تھا دوسرے کو قتل کرنے، تو نیت تو اس کی بھی قتل ہی کرنے کی تھی۔ ہاں اب ظاہر ہے ایک نے ہی قتل ہونا تھا، ایک قتل ہو گیا، تو جو بچ گیا یعنی جو قاتل ہے صرف وہ جہنمی نہیں ہوگا، جو دوسرا اسی نیت سے آیا تھا، وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کا ہی ارادہ لے کر آیا تھا، تو وہ بھی جہنمی ہوگا، کیونکہ نیت اس کی ٹھیک نہیں تھی۔ یہ تو اب جس کی موت تھی وہ مارا گیا، جس کا وار پہلے چل گیا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نیت جو ہے نا انسان کی وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ بھائی جو ہے وہ اپنی نیت ہی کا اظہار کر رہا ہے، اور ایک طرح سے وہ سمجھانا بھی چاہ رہا ہے اس کو کہ اللہ کا خوف تم بھی رکھو، یا اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تم بھی رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک، اور اللہ کے سامنے ہی ہم نے حاضر ہونا ہے۔ ایک اور بھی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ دو گالیاں دینے والے جب گالیاں دے رہے ہوں یا دو جھگڑنے والے جھگڑ رہے ہوں تو سارا گناہ شروع کرنے والے پر ہوتا ہے، جب تک کہ مظلوم جو ہے وہ کوئی ظالم پر زیادتی نہ کر دے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ظالم کے قدم سے بڑھ کے کوئی قدم نہ اٹھا لے، تو جس نے شروع کیا ہوتا ہے نا اسی کے اوپر وبال جا رہا ہوتا ہے زیادہ جو، ٹھیک ہے۔ تو لڑائی جھگڑے یا یہ چیزیں، ان میں بھی جو ہے نا انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں بھی اللہ کا تقویٰ جو ہے وہ مانے رہنا چاہیے، اور اللہ کی پکڑ کا احساس جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی مارنے کی یا نقصان دینے کی یا قتل کی یا چوری کی نیت سے آ رہا ہے اور آپ اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو، یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ صرف اس کا جو ایک ارادہ اور اس کی نیت ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اس نے اپنی نیت بتا دی کہ میری تو ایسی کوئی نیت نہیں ہے، حالانکہ اس کو پتا کہ یہ اتنی زیادہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا اور اتنا زیادہ میرے اوپر ظلم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس نے اپنی نیت کا اظہار کر دیا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کا ڈر جو ہے وہ ہر وقت دل میں ہو
تو انسان غلط چیزوں سے پیچھے رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان شیطانی تھاٹس اور شیطانی حربے جو اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں انہی میں بہک جاتا ہے اور شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے, جیسا کہ اس کے ساتھ بھی ہوا. انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور تو دوزخ والوں میں سے ہو جائے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. انا اور چھوٹی یہ سے مل کے بنے, بے شک میں, اریدو میں چاہتا ہوں, را واو دال چاہنے کے لیے آتا ہے اور شروع میں حمزہ آ گیا تو وہ الف جو ہے وہ میں کے لیے آ گیا. میں چاہتا ہوں. اب یہ جو ہے نا حابیل کہہ رہے ہیں, جو یعنی جو اچھے والا جو بھائی ہے نا, اس کے نیچے بے شک آپ لکھ لیں حابیل کا نام تو آپ کو یاد رہے. ان کی تبو تو پلٹے یا تو لوٹے, با واو اور حمزہ, اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے سے بری حالت کی طرف لوٹنا. یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں, وباء بغضب من اللہ, تو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے, یعنی اچھے حال سے انسان برے حالوں کی طرف لوٹ جائے تو اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے با واو حمزہ. تبو تو پلٹے, بی اسمی ساتھ گناہ کے میرے, بازر بھی ساتھ کے لیے, اسم جو ہے حمزہ سال میم اس کا روٹ ورڈ ہے, وہ گناہ کے لیے آتا ہے, چھوٹی یہ میں کے لیے. و اسمی کا اور گناہ کے تیرے, یعنی کا جو ہے تیرے کے لیے آ رہا ہے کہ میرا گناہ اور تیرا گناہ سب تیرے سر پہ ہی ہو. فتکونا پس تو ہو جائے گا, پس تم کونو کانا یہ کونو ہو جانا, من اصحاب النار اصحاب النار سے یعنی آگ والوں سے, یعنی دوزخیوں میں تو شامل ہو جائے گا. وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے الظالمین ظالموں کا. اچھا, اب یہ جو بھائی ہے حابیل, یہ آگے سے اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم دونوں گناہ گار ہوں, میں تو یہ نہیں کرتا, میں تو اسی چیز کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اپنی نیت ٹھیک رکھوں, کیونکہ مجھے اللہ کا خوف ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر کے میں اللہ کا گناہ گار ہو جاؤں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک طرح سے نا اس کا جو طریقہ ہے نا وہ جیسے نصیحت کرنے والا ہوتا ہے نا, یا کسی کو سمجھانے والا, وہ اپنے بھائی کو ایک طرح سے یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تم یہ حرکت کرو گے, اس طرح کا ظلم کرو گے, تو اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ تم میرے گناہوں کا وبال بھی اٹھاؤ گے. تو وہ یہ اپنے اوپر بات رکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کچھ غلط کام کروں, اور تم اگر یہ کرو گے تو یہ کہہ تو اس طریقے سے یہ رہا نا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ہی لوگ گناہ جو تم نے لینا ہے, میرے بھی گناہ اور تمہارے بھی گناہ, وہ سارے کے سارے تمہارے سر پہ آ جائیں. یعنی میں اپنے لیے یہ نہیں چاہوں گا کہ کوئی ایسا غلط کام کروں کہ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ تمہارے بھی گناہوں کا وبال اٹھا لوں اور پھر دوزخ والوں میں ہو جاؤں. تو تم ہی یہ کرو تاکہ تم ہی دوزخیوں میں ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے لیے یہ ہونا چاہتا تھا کہ یا وہ چاہتا تھا کہ ایسا ہو بھائی کے لیے, مطلب یہ کہ وہ اس کو ایک طرح سے تنبیہ کر رہا ہے, ایک طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی کو جب سمجھانا ہو یا کچھ نصیحت کرنی ہو تو آخرت کا حوالہ دے کر نصیحت کرنی چاہیے, اللہ کا ڈر دلا کر نصیحت کرنا چاہیے کہ اگر تم برا کرو گے تو تم آخرت میں ناکام ہوگے, آگ والوں میں شامل ہوگے, اور میرے پر زیادتی کرو گے تو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میرے بھی گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ تم اٹھاؤ گے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ ظالم اور مظلوم کے درمیان اس طریقے سے فیصلہ ہوگا کہ ظالم کی جو نیکیاں ہیں وہ سب مظلوم کو دے دی جائیں گی, اور اگر ظالم کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی تو ظالم کے اوپر مظلوم کے سارے گناہ بھی ڈال دیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. تو یہ وہی چیز ہے کہ میرے گناہ بھی تمہارے سر ہی چلے جائیں گے, یعنی تم اتنے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے, اور یہ میں نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, یعنی میں اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا. تو اس نے اپنی نیت بھی ظاہر کر دی, اس کے اندر جو اللہ کا تقویٰ تھا اس نے وہ بھی
بتا دیا، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے بھائی کو وارن بھی ایک طرح سے کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تم دوزخیوں میں ہو جاؤ گے، آخرت کا خسارہ ہوگا اور میرے گناہ سارے تمہارے سر پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ شاید اسی طریقے سے اس کو کچھ سمجھ آ جائے، تو وہ یہ اس کا طریقہ ہے یہاں پہ۔ اس نے کہا کہ یہی ظالموں کا بدلہ ہوتا ہے، یعنی ظالم جو بھی ہوتے ہیں وہ اپنے ظلم کے تو گناہ پاتے ہی پاتے ہیں، ساتھ ساتھ جس کے اوپر انہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے نا، اس کے بھی سارے گناہ ان کے کھاتے میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوا؟ فَتَوَّأَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو خسارہ پانے والے ہیں۔ فَتَوَّأَتْ، تو وہ بلائنڈ کھول دیں، فتوعت تو آسان کر دیا، فا تو کے معنوں میں، تا واو آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، توان و کرہن آپ نے پڑھا ہوگا نا، یعنی چاہتے ہوئے، آسانی سے، اور کرہن ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے۔ اطاعت کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، توئیں واو اور عین اسی سے ہوتا ہے، تو یعنی خوشی سے کچھ کرنا، یا بیٹا یہ ڈور بند کر جائیں پلیز، یا خوشی سے کچھ کرنا، ٹھیک ہے، آسانی سے کرنا۔ فتوعت تو آسان کر دیا۔ اب اس میں تے کیوں آ رہی ہے؟ تے جو ہے نا یہاں پہ مونس کے لیے آ رہی ہے، کیونکہ آگے جو بات ہے وہ نفس کی ہو رہی ہے، اور نفس جو ہے وہ مونس کنسیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عربی میں۔ لہو لیے اس کے، تو آسان کر دیا اس کے لیے، نفسہو اس کے نفس نے، ٹھیک ہے، نفسہو ہوج کی ضمیر جو ہے وہ اس کی طرف جا رہی ہے، قابیل کی طرف۔ کیا آسان کر دیا؟ قتل اخیہ، قتل کرنا اپنے بھائی کا، اخن بھائی کے لیے آتا ہے، اور اس کے بھائی ہی جو ہے اس کے لیے، یعنی قتل کرنا اپنے بھائی کا، یہ چیز اس کے اوپر آسان کر دی اس کے نفس نے۔ فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اس کو، تو قتل اس نے قتل کیا، اس کو، فاصبح تو وہ ہو گیا۔ فاصبح کا ویسے جو لفظی مطلب ہوتا ہے صبح سے ہے، کہ تو اس نے صبح کی، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں یہ ورڈ اصبح جو ہے نا صبح کے وقت کچھ کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن پھر کثرت استعمال کی وجہ سے عربی میں یہ ورڈ جو ہے نا کچھ بھی کرنے کے لیے اب استعمال ہوتا ہے۔ فاصبح تو وہ ہو گیا، تو اس نے کیا، اس طرح سے یہ بس ایک لینگویج میں اسی طرح سے ایکسیپٹیبل ہے، صرف صبح کے لیے نہیں، کسی بھی وقت کچھ کرنے کے لیے۔ تو فاصبح تو وہ ہو گیا، من الخاسرین، خاسر کی جمع خاسرین یعنی خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے، خاسرین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اب یہ ایک آپس میں یعنی مکالمہ بھی ان کا ہوا، اس کی لڑائی جھگڑا کہہ لیں، یا جو بات چیت آپس میں چل رہی تھی، ایک کشمکش چل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ ہوا کہ قابیل جو ہے اس کے اوپر وہ شیطانی جذبات کا غلبہ اتنا ہوا، اس کے حسد کے جذبات کا غلبہ اتنا زیادہ ہوا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر بیٹھا۔ یعنی ویسے تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی کسی کے لیے کسی کو قتل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے نا، اور فطرتی طور پر ہر انسان کے اندر ایک خیر کا جذبہ ہوتا ہے دوسرے کے لیے، الا یہ کہ کوئی اپنی فطرت کو مسخ کر دے، کوئی اپنی فطرت کو ختم کر دے، یا فطرت کے اگینسٹ جائے، ٹھیک ہے۔ اب وہی بات ہے کہ اس میں بہت سے اور فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں، کتنی انسان کے اندر خیر ہے، کتنا انسان اپنے دین کو سمجھتا ہے یا جانتا ہے، یا کتنا انسان کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے، اور اللہ کا تقویٰ جو ہے وہ ظاہر دین کا علم حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ جو انسان جتنا دین سے دور ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب خوف اور ڈر ختم ہوتا ہے، وہ غلط کاموں میں پڑتا جاتا ہے، آگے چلتا جاتا ہے، تو اپنی فطرت کو مسخ کرتا جاتا ہے، تو اس کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے یہ کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اس کے نفس نے اس کے اوپر یہ چیز کرنی آسان کر دی، ورنہ یہ بہت بھاری یا مشکل کام ہے انسان کے نفس پہ۔ مطلب عام ہم لوگ اگر چاہیں کسی کو قتل کرنا تو ہماری تو سوچ بھی نہیں اس طرف جائے، سوچ کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اتنی بڑی بات کرنا، یعنی کسی جانور کیڑے مکوڑے کو مارتے ہوئے بھی جو ہے وہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یا آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا یہ کرنے کو، الا یہ کہ آپ کسی انسان کی جان لینے کا سوچیں۔ تو یہ تو یعنی بہت ہی
اخلاق کا گرا ہوا لیول ہے، اور بہت ہی زیادہ یعنی کسی کی فطرت مسخ ہو گئی ہوتی ہے جو اتنا بڑا اقدام اٹھا لیتا ہے انسان کے، یعنی جان بوجھ کے قتل کرنا، اور اس میں بھی پھر اپنے سگے بھائی کو۔ یعنی تو ہوتا ہے نا کہ قتل تو ظاہر ہے کسی کا بھی کرنا حرام ہی ہے، غلط ہی ہے، لیکن یہ کہ چلو کسی غیر کے لیے تو پھر بھی انسان کو کوئی جذبات یا احساسات نہیں ہوتے، اپنے سگے بھائی کے لیے یا جو سگے خون کے رشتے ہیں ان کے لیے تو انسان کی فیلنگز ظاہر ہے اور طرح کی ہوتی ہے، جتنی کہ جو اجنبیوں سے یا غیروں سے ہوتی ہے وہ اس طرح کی فیلنگ نہیں ہوتی، لیکن ان کے ساتھ اور طرح کی ہوتی ہے اپنے سگے بہن بھائیوں سے یا رحمی رشتے جو ہوتے ہیں ان سے۔ تو اس کے بارے میں ایسا سوچنا، اس کو قتل کرنا، یہ تو اور بھی انسان کی نفس یا جان کے اوپر ایک مشکل چیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے لیے یعنی اس کے اوپر یہ جذبات اتنے غالب آ گئے اور وہ اتنا اپنی حسد کی آگ میں بڑھتا رہا کہ اس کے لیے یہ کرنا بھی آسان ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو حسد کا جذبہ ہے نا سگے بہن بھائیوں میں بھی آپس میں ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی جو ہے یہ اتنا زیادہ نقصان دہ ہے کہ سگے بہن بھائی بھی ایک دوسرے کو بہت زیادہ قسم کا نقصان دینے سے بھی اس نے لے لی، لیکن ہر عام معاملات میں اگر جان نہیں بھی لینی ہوتی تو بھی یہ جو حسد ہے نا یہ انسان کو اس لیول تک لے جاتا ہے کہ اپنے رحمی رشتوں سگے رشتوں کے وہ نقصان دینے سے بھی انسان گریز نہیں کرتا، یا ان کے ساتھ زیادتی کرنے سے انسان گریز نہیں کرنا۔ تو اتنا زیادہ بچنے کی ضرورت ہے اور اتنا زیادہ الرٹ ہو کے رہنا چاہیے۔ یہ جو حسد کا جذبہ ہے نا اس سے کتنا زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ حسد ہی تھا نا اس کو جس کی وجہ سے وہ اس لیول تک پہنچ گیا کہ اپنے بھائی کا جو ہے اس نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ ایک دم سے وہ اس پہ نہیں گیا، یہ بات ہے کہ آہستہ آہستہ درجہ درجہ کر کے انسان جو ہے وہ اس لیول تک پہنچتا ہے۔ تو انسان پہلے ہی لیول پہ اپنے آپ کو روک لے، کوئی حسد آؤٹ آف حسد اگر کوئی غلط چیز ہوئی ہے انسان اس پہ پہلے ہی الرٹ ہو جائے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اللہ کے حضور بھی معافی مانگ لے اور خود کو روک لے پہلے ہی درجے پہ، تو پھر انسان کی پھر بھی واپسی ممکن ہو جاتی۔ لیکن انسان اپنے اوپر نظر نہ کرے اور اسی جذبے کو لے کے شیطان کے پیچھے ہی چلتا رہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا حسد میں اندھا ہو جانا، یہی معاملہ بنی اسرائیل کا بھی تھا کہ یہ بھی حسد میں اور بغض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا بغض اور دشمنی ان کو ہو گئی تھی کہ یہ اندھے ہو گئے تھے اس میں، حالانکہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس طرح پہچان گئے تھے نبی کو جیسے اپنے بیٹے کو کوئی پہچانتا ہے، اتنی زیادہ واضح پہچان ان کو ہو گئی تھی کیونکہ نشانیاں تو سب ان کے پاس تھیں اور یہ سب ان کے انتظار میں بھی تھے، لیکن اتنے اندھے ہو گئے، اتنا بغض کر لیا کہ جانتے بوجھتے ان کو انکار کیا اور دوسروں کو بھی غلط بتاتے رہے، اور پھر مزید اندھے اتنے ہو گئے کہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ پیچھے پڑا ہے نا اپنے آیات میں کہ کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، جہاں پہ ہم نے وہ آیت پڑھی تھی کہ ان کی دشمنیوں سے تمہیں بچایا۔ تو یہی چیز ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ حسد اور یہ غلط جذبات اور اس قسم کا اخلاق انسان کو کس درجے تک گرا دیتا ہے۔ تو یہی معاملہ چونکہ ان کے ساتھ ہوا تھا اس لیے یہ قصہ پڑھ کے ان کو سنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب اس میں دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ اسی طرف چلتا گیا، اس کا بھائی اس کو سمجھا بھی رہا ہے، اس کو وارن بھی کر رہا ہے، اس کو آخرت کا خسارہ بھی یاد دلا رہا ہے اور آگ والوں میں شامل ہونا یہ بھی اس کو وارن، یعنی یہ سب تعلیمات ان کو تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیمات بھیجی ہوئی تھی، لیکن وہی بات ہے کہ ایک بھائی اس پہ عمل کر رہا ہے اور دوسرا وہ تعلیمات ہوتے ہوئے بھی ان سے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، لوگوں میں گروہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تو سب کے لیے ہیں، آج ہم مسلمانوں میں بھی دیکھ لیں کہ حاملین کتاب ہیں، اللہ کی کتاب ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں میں بھی اتنے برے لوگ اور اتنے بدعمالیاں کرنے والے۔ یہی وجہ نا کہ بس اپنے ضمیر کو بھی ختم کر لیا، فطرت کو مسخ کر لیا، دین سے اتنی دوری، یا کسی کے سمجھانے پہ بھی نہ سنا، تو بس وہ پھر گمراہی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی بات جب سننے لگ جاتا ہے نا اور شیطان کی ہی بات سننے لگ جاتا ہے اور اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنتا یا ضمیر کی آواز کو وہ بالکل ہی ختم کر دیتا ہے نا، تو پھر انسان اپنے
ایک تو کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا لیتا ہے اور پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ تعویلیں بھی ڈھونڈتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس نے بھی یہی کیا قابیل نے, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خاسرین میں سے ہو گیا, وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا, دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان. ٹھیک ہے نا. یعنی دنیا کی بھی اس کو ناکامی, اپنا بھائی اس نے کھو دیا, ظاہر اپنے والدین کو اس نے دکھ دیا, اور والدین کی نافرمانی بھی کی, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ کی نافرمانی کی, تو آخرت تک میں جو ہے خسارہ پانے والا ہوا اور جہنم رسید ہوا. قتل عمد کا بھی اس نے بوجھ اٹھایا, بدامنی کا ایک اس نے دروازہ دنیا کے لیے کھول دیا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اب جتنے بھی کوئی اس قسم کے گناہ اور قطع رحمی یا اسپیشلی جو قتل کیا جاتا ہے نا, اس کا گناہ جو ہے وہ قابیل کے ذمہ ہے, کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بھی کسی انسان کو ظلم سے اس دنیا میں قتل کیا جائے گا تو آدم کے اس بیٹے کے ذمہ بھی خون کا ذمہ ہوگا, کیونکہ وہ پہلا شخص تھا, سب سے پہلا شخص تھا جس نے اس قتل کا طریقہ جو ہے قتل کو ایجاد کیا تھا. آج کل تو آپ دیکھیں قتل کرنا بہت ہی عام سی بات ہو چکی ہے نا, کیونکہ اتنی سنگدلی آ چکی ہے. لیکن وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کہ کیوں مارا, نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کہ اس کو کیوں مارا گیا. یعنی اب دیکھیں آج سے کوئی 25 30 35 سال پہلے یہ کسی کا قتل ہونا ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی, اگر کہیں سنتے تھے تو ایک خوف طاری ہوتا تھا یا ایک بڑی بات ہوتی تھی. لیکن آج کل یہ اتنی عام بات ہو گئی ہے, یعنی سب سے سستی انسان کی ہی زندگی ہو چکی ہے کہ اب وہ اتنی بڑی بات نہیں کسی کو لگتی. ٹھیک ہے نا. یعنی انسانی جان جو ہے وہ سب سے زیادہ کم قیمت ہو چکی ہے. تو یہی بات ہے نا کہ کوئی گناہ جب اس کی آپ کہہ لیں کہ وہ بڑھ جاتی ہے فریکوینسی بھی, تو وہ پھر اس طریقے کے اس کو گناہ سمجھنے کی شدت جو ہے یا اس کا احساس وہ بھی لوگوں کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ایک اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بغی یعنی ظلم اور زیادتی ان لوگوں کے اوپر, اور قطع رحمی, یہ دونوں اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتکبین کو دنیا میں بھی جلد سزا دے دیں, تاہم آخرت کی سزا اس کے علاوہ ذخیرہ ہوگی جو انہیں وہاں بھگتنی ہوگی. یعنی یہ جو دو گناہ ہے نا, کسی پر ظلم و زیادتی کرنا اور رحمی رشتے کاٹنا, قطع رحمی اس کو کہتے ہیں نا, رحمی رشتے یعنی سگے بہن بھائی جو ہیں یا والدین جو ہیں ان کے ساتھ اپنی رشتہ داریاں قطع کر لینا, تعلقات کو ختم کر لینا, یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ ان کی جو سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر نہیں کرتے آخر تک, اس کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آج کل آپ دیکھ لیں لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرنا, قطع رحمی کرنا, یہ کتنا زیادہ عام ہو گیا. اور اصل میں یہ کر کے انسان اپنے جذبات کی تسکین کر رہا ہوتا ہے نا, جو بھی اس کو کوئی جذبہ حسد ہوتا ہے یا کوئی بغض ہوتا ہے, کوئی دشمنی ہوتی ہے, لیکن ایسے انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنا زیادہ ظلم اپنے اوپر بھی کر رہا ہے. وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ میں دوسرے کو اپنے راستے سے ہٹا رہا ہوں, یا میں اس کو لیٹ ڈاؤن کر رہا ہوں, یا وہ اس کو لیٹ ڈاؤن کر کے یا کسی طریقے سے اس کو کوئی نقصان پہنچا کے اپنے حسد کے جذبات کی تسکین کر رہا ہوتا ہے, لیکن اصل میں وہ نقصان اپنا ہی کر رہا ہوتا ہے. آخرت کا جو خسارہ نقصان وہ اٹھائے گا وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لیے دنیا میں بھی وبال اٹھا رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو حسد کی آگ میں جلنے والے لوگ جو ہیں نا, یہ کبھی بھی ذہنی طور پر پرسکون نہیں رہتے, چاہے وہ اپنے طریقے سے کسی طریقے سے نقصان دے بھی دیں دوسرے کو, چاہے وہ ان کا رحمی رشتہ ہے یا دوسرا کوئی اجنبی بھی ہے. ذہنی فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار یہ لوگ بہرحال رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو ایک گلٹ ہے نا, وہ ہر نارمل انسان کے اندر جو ایک ضمیر کی آواز ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. انسان اس کو دبا دیتا ہے نا, بعض وقتی طور پر دبا دیتے ہیں, بعض بالکل ہی اپنی فطرت کو ہمیشہ کے لیے مسخ کر دیتے ہیں. تو یہ جو دوسرے کے نقصان کا ایک جذبہ انسان کے اندر حاوی ہو جاتا ہے نا, حسد کی وجہ سے یا کسی بھی دشمنی کی وجہ سے, تو اس پہ انسان اس سے مغلوب ہو کر زیادتی کر تو لیتا ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو اتنے متکبر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کے اوپر نظر نہیں کرتے, ان کو اندر گلٹ ہوگا بھی نا تو بھی وہ اس کو
اس کے اوپر نظر کر کے، یعنی جیسا ہوتا ہے نا اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا یا توبہ کر لینا یا ندامت اپنی اس کے اوپر کر کے تو پیچھے ہٹ جانا، وہ اپنے اس پہ قائم رہتے ہیں اور زیادہ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور زیادہ حسد کی وجہ سے اور غلط کام کرتے جاتے ہیں اور پھر ڈپریشن فرسٹریشن اور اس قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا دنیا میں جو لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والی یہ جو فورسز فوجیں وغیرہ جب جاتی ہیں نا، تو ان کے بھی اکثر فوجی اگر آپ کبھی گوگل کریں تو یہ بھی بہت زیادہ یعنی ذہنی مریض بن چکے ہوتے ہیں. کئی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا، اکثروں کے بارے میں یہ ہے کہ خودکشی کر لیتے ہیں جو اس طرح کے فوجی جن کو مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. دنیا میں تو آج کل ہر طرف یہ ہو رہا ہے. تو وہ گلٹ جو ہوتا ہے نا انسان کے اندر، وہ کر تو لیتا ہے انسان ظلم لیکن سکون نہیں ہوتا. تو یہ چیز بھی اس میں سمجھنے کی، اور اس میں ابھی آگے ہم پڑھیں گے بھی کہ اس کو بھی ندامت ہوئی یا اس کو بھی احساس ہوا. بہرحال تو یہ بات ہے کہ اپنے اندر اب ایک تو ظاہر اپنے اوپر نظر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے اس چیز کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے تو قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، اس کے بعد دور کے بھی، ملنے جلنے والوں میں، ریلیٹیوز میں، دوستوں میں، نیبرز میں، کہ کہیں کسی بندے کو مل کے یا اس کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دے کے کہیں میرے اندر کوئی ایسے حسد کے جذبات تو نہیں آ جاتے، یا میرے اندر کوئی ایسی جیلسی تو نہیں آ جاتی کہ اس کو یہ کیوں مل گیا ہے، وہ کیوں یہ کر رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت کیسے زیادہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نا شیطانی جذبہ ہوتا ہے بیسیکلی حسد. جو شیطان نے کیا کیا تھا، شیطان نے حسد ہی کیا تھا نا آدم سے، کہ یہ خاک سے بنا ہوا ہے، اس کو میرے اوپر کیسے ترجیح دی جا رہی ہے، اس کو میں کیوں سجدہ کروں، اس کو کیوں میرے سے زیادہ اہمیت مل رہی ہے. تو بیسیکلی حسد کا جذبہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے. تو شیطان نے تو قسم کھائی ہوئی ہے نا کہ اس نے تو ہر وقت انسان کے پیچھے پڑے رہنا ہے، اس کو بھٹکاتے رہنا ہے، ورکلاتے رہنا ہے، غلط کاموں کی طرف اس کو لے کے جانا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ حسد کا جذبہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کسی کا بھی خیر خواہ نہیں ہے. وہ جب آپ اگر کسی کے اندر حسد کا ایسا جذبہ آ بھی گیا ہے نا، تو تعوذ پڑھیں فوراً، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ شیطان کو دور کرے اور اندر جو میرے کوئی جیلسی یا حسد آ رہا ہے اس کو ختم کرے. پہلے ہی درجے پہ اپنے آپ کو روک لیں. ورنہ اگر انسان تعویلیں دینا شروع کر دینا کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں، یا میں تو اس وجہ سے ایسے کیا یا اس وجہ سے ایسے کیا، تو شیطان کے لیے اور آسانی ہو جاتی ہے، وہ آپ کو اور زیادہ بھٹکا کے اس طرف لے جاتا ہے. تو ہم جب یہ آیات پڑھتے ہیں نا، یا ان سے اپنے لیے ہم سبق نکالتے ہیں، تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے باقاعدہ اپنے اوپر. یعنی ہمیں اپنے سامنے یہ سوال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کسی لیول پہ میرے ساتھ ایسا تو نہیں ہوتا، کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کے میرے اندر کوئی حسد کی آگ تو نہیں جل جاتی. کیونکہ حسد اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور پھر جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتا تو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر ہی جاتا ہے اور اس بندے سے خام خواہ کی ایک دشمنی پال لیتا ہے. اور وہ اپنا سگا رشتہ دار، اب اس میں دیکھیں سگا بھائی ہے، اس کا اتنی اس نے دشمنی پال لی کہ اس نے اس کو قتل کر دیا. کتنی یہ بڑی بات ہے اپنے سگے بھائی کو قتل کرنا، کہ انسان کی نفس پہ آسان چیز تو نہیں ہوتی، لیکن اس جذبے نے شیطان کے پیچھے لگ کے اور اپنے نفس کی بات مان کے اس شخص کے لیے، قابیل کے لیے اتنا آسان کر دی کہ اس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں اپنے اندر بہت زیادہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ ہم سب خواتین ہیں، لیڈیز کی کلاس ہے، تو اس لیے میں سب کو اسی حوالے سے اگزامپل دے کے سمجھاتی ہوں کہ آپ جس بھی رشتے میں ہیں، بہن ہے، بھابھی ہیں، دیورانی ہے، جٹھانی ہے، نند ہیں، ساس ہیں، کچھ بھی ہیں، اپنے آپ کو ہر رشتے میں چیک کریں. کیونکہ یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان دیورانی جٹھانی میں، نند بھاوج میں، یا بہنوں میں بھی، سگی بہنوں میں بھی آپس میں کہیں نہ کہیں شیطان جو ہے نا وہ اس جذبے کو ابھار دیتا ہے، حسد کے جذبے کو.
ہیں نا، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے تقسیم مختلف رکھی ہوئی ہے. 2 بھائی ایک گھر میں رہتے ہوں گے، ایک کے پاس بہت زیادہ ارننگ ہوگی، وہ بہت زیادہ کماتا ہوگا، دوسرا اس لیول پہ نہیں ہوگا. اب ان کی وائفس آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے کہ حسد کرنا شروع کر دیں کہ اس کے پاس یہ چیز زیادہ کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. کسی کے پاس اولاد ہوتی ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہوتی، کسی کے پاس بیٹا بیٹی دونوں ہوتے ہیں، کسی کے پاس خالی بیٹے ہوتے ہیں. انسان اپنے اوپر نظر کرے نا، کیونکہ جب آپ حسد کر رہے ہوتے ہیں نا، جو آپ کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں ان سے آپ کی نظر ہٹی ہوتی ہے، اور جو دوسرے کے پاس ہوتا ہے اسی پہ نظر ہوتی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں آپ کو بھی دی ہوں گی، تو ان کو کیوں نظر انداز کریں یا ان پہ کیوں اللہ کی ناشکری کریں، اور کیوں وہی دیکھیں کہ جو دوسرے کے پاس ہے کہ میرے پاس نہیں، مجھے وہ کیوں نہیں ملا. بھائی وہ اللہ کی تقسیم ہے، آپ اللہ کے اوپر اعتراض تو نہیں کر سکتے، آپ اللہ کو چیلنج نہیں کر سکتے اللہ کے فیصلوں کو. جو اللہ کا فیصلہ ہے اس پہ راضی رہیں، جو اللہ کی تقسیم ہے اس پہ راضی رہیں، تو آپ اندر سے اتنے پرسکون رہیں گے. دل سے، زبان سے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے عمل سے بھی. تو یہ جو جذبہ ہے نا، یہ شیطان ضرور ڈالتا ہے سگے رشتہ داروں میں، ایک گھر میں رہنے والوں میں بھی، ایک چھت کے نیچے رہنے والوں میں بھی. تو اس کو سمجھیں اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ جس لیول سے بھی ہے یا جس معاملے میں بھی ہے. ذرا سا بھی اگر حسد کا یا جیلسی کا کوئی جذبہ آتا ہے تو اس کو ادھر ہی کنٹرول کریں، ادھر ہی ختم کریں، اور ادھر ہی اللہ سے توبہ کریں اور پیچھے ہو جائیں. ورنہ دیکھیں کہ انسان کس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے اس جذبے کے پیچھے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. ابھی اس کو ادھر ہی رکھتے ہیں آیت نمبر 30 تک. اور جی اس کی پلیز اگر تلاوت کر دیں، ریپیٹیشن پلے کر دیں. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. جی دعا کر لیجیے.